اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آپ سب کو خیر مقدم، آپ سب کی خدمت میں خیر مقدم عرض کرتے ہیں، اور یہ ہمارا آج کا 7واں درس ہے۔ جیسا کہ آپ سب متوجہ ہو گئے ہوں گے کہ ابھی تک ہماری جو گفتگو چل رہی تھی وہ کچھ مسائل ایسے تھے جو توحید کی نسبت تھے، دین کی نسبت تھے، اور اب دھیرے دھیرے ہم جو ہیں وہ نبوت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ گزشتہ جو کل کا درس تھا اس میں بھی ہم نے نبوت کے سلسلے میں انبیاء کرام کی عصمت کے سلسلے میں گفتگو کی تھی، اور ایک کوئک ریکیپ کر لیتے ہیں ذرا سا جو ابھی تک ہم لوگوں نے گفتگو کی، اس کے عناوین، چونکہ آج ہمارا جو ہے وہ 7واں درس ہے آپ کے ساتھ، اور جو پریویس لیکچرز تھے ان کے عناوین کیا تھے ہم جلدی سے ذکر کر دیں۔ پہلا عنوان یہ تھا کہ دین کیوں وجود میں آیا، اس کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور یہاں سے ہم نے بحث کا آغاز کیا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ کے سامنے یہ عرض ہوا کہ عقل کے ہوتے ہوئے ہم دین کو کیوں مانیں، اور جب عقل ہمارے پاس ہے، عقل ہمیں سب کچھ بتا رہی ہے، تو دین کی کیا ضرورت ہے۔ اس کے اوپر آپ کے سامنے استدلال، دلیلیں اور تمام باتیں پیش کی تھیں۔ اچھا، یہ بات آپ کے ذہن میں ہوگی انشاءاللہ کہ گزشتہ سال بار بار اس کے اوپر ہم تاکید کر رہے تھے کہ ہم تمام دلیلیں جو ہیں آپ کے سامنے وہ عقلی دلیلیں پیش کریں گے، اور جو انٹلیکچوئل طریقہ ہے اس کے ذریعے جو ہے باتوں کو ثابت کریں گے۔ لیکن اب ہم ایک ایسے فیز میں داخل ہو چکے ہیں اور ایک ایسے مرحلے میں آ چکے ہیں کہ یہاں پر عقلی بھی ہوں گی اور نقلی دلیلیں بھی ہوں گی۔ نقلی دلیلوں سے کیا مراد ہے بتا چکے ہیں آپ کو، نقلی یعنی روایات، قرآن کی آیات، یہ تمام چیزیں نقلی ہیں۔ یعنی فرض یہ ہے کہ اب ہم اپنی توحید و عدل و نبوت امامت کو سمجھ چکے ہیں، اللہ کے اوپر یقین ہے، دین کے اوپر یقین ہے، اس نے ایک کتاب بھیجی ہے، اس نے اسلام کے نام کا ایک نظام ہم کو دیا ہے، اور اسی کے حساب سے ہم جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لہٰذا اب ہم دھیرے دھیرے آیات کا سہارا لیں گے اور روایات کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تیسرا جو عنوان تھا وہ یہ تھا کہ لوگ دین سے کیوں دور ہو جاتے ہیں جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عقل ہے اور بتا رہی ہے دین کی ضرورت پر تاکید کر رہی ہے، فطرت ہے دین کے اوپر بہت زیادہ تاکید کر رہی ہے فطرت، تو ہر انسان کے پاس عقل بھی ہے اور فطرت بھی ہے، لیکن پھر بھی لوگ دین سے بیزار کیوں ہیں، بھاگ کیوں رہے ہیں؟ اس کے اوپر ہم نے مختلف طریقوں سے جو اس کو ثابت کیا کہ کیا مسئلہ ہے اور کیا بات ہے۔ انشاءاللہ آپ کے اذہان عالیہ میں باتیں ہوں گی۔ چوتھا درس جو ہے وہ مخصوص تھا توحید سے، توحید ذاتی، صفاتی، افعالی، یہ تمام توحیدوں کی اقسام آپ کے سامنے بیان کی، اور یہ بیان کیا کہ ان کا کیا مطلب ہے اور کیا مفہوم ہے۔ پانچواں درس جو آپ کے سامنے بیان کیا تھا وہ خدا کی عدالت اور ناقص الخلقہ جو لوگ ہوتے ہیں، جو بچے پیدا ہوتے ہیں، جو انسان نقص کے ساتھ اس دنیا میں آتے ہیں، کسی کمی کے ساتھ آتے ہیں، کوئی ان کا آرگن یا کوئی پارٹ، باڈی پارٹ جو ہے وہ ناقص ہوتا ہے، خدا نخواستہ بہرا ہے انسان، گونگا ہے، اندھا ہے، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ، اس کو کوئی بھی پریشانی ہے، تو یہ کس طرح سے عدالت و خداوند عالم کے ساتھ سازگار ہے، اس کے اوپر آپ کے سامنے گفتگو کی تھی، اور نتیجہ یہی لیا تھا کہ ہم اکثر جو ہیں
ڈیپ اور ان ڈیپتھ باتوں کو نہیں دیکھ پاتے، نہیں سمجھ پاتے، اس لیے اس کا الزام خدا نخواستہ جان بوجھ کے یا انجانے میں لوگ جو ہے وہ خداوند عالم کہتے ہیں وہ عادل نہیں ہے، اس نے ظلم کیا. اور اس کے اوپر ہم نے پوری توضیح اور تفصیل آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ بہت زیادہ یعنی 99% ایسا ہی ہوتا ہے کہ خود انسان یا خود ہم سبب بنتے ہیں یا خود ماں باپ سبب بنتے ہیں بچے کی کمزوری کا، یا ہو سکتا ہے ماں باپ نہ ہو، کسی اور انسان نے کسی اور وجہ سے جو ہے یہ صورتحال وجود میں آ گئی ہو. اب میں بات کو بہت نہیں درس میں بیان کر دیا تھا آپ کے سامنے. ممکن ہے کہ ایک ماں ہو، اس کے پیٹ میں بچہ ہو، اور ایسے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں جنگوں کے دوران، عراق میں جنگیں تھیں اور بہت سارے ممالک میں جنگیں تھیں، تو ایسے واقعات بہت سارے نقل کیے گئے ہیں کہ بوم جو ہے وہ پھوٹتا ہے، اس کی آواز اور اس کی صدا اور اس کی دھمک، اس سے جو ہے وہ ماں کے اوپر اثر ہوتا ہے اور بچہ جو ہے وہ اس کے اوپر اثر ہو جاتا ہے. لہٰذا ماں نے کچھ نہیں کیا، باپ نے کچھ نہیں کیا، لیکن ایک ایکسٹرنل وجہ تھی کہ جو اس طریقے سے ہوگی، اس میں بھی انسان جو ہے وہ شامل تھے. تو لہٰذا جس طرح سے میں نے مثال دی تھی کہ ڈاکٹر کبھی کبھار جو ہے وہ انجیکشن لگا دیتا ہے، ایسی بری دوا دے دیتا ہے، خراب دوا دے دیتا ہے کہ انسان جو ہے ناقص ہو جاتا ہے اس کا بدن. تو یہ تمام وجوہات ہیں. ایک بہت ہی اسمال فریکشن جسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ تمام چیزیں آزمائش ہیں اللہ کی طرف سے، اور ہو سکتا ہے البتہ اللہ کی طرف سے کوئی بھی کمی نہیں ہے. اللہ کی طرف سے یہ ہمارا اپنا کیا کہتے ہیں، ہمارے اپنے وجود کی محدودیت ہے کہ اللہ کی طرف سے جو پورا فیض آ رہا ہے، پورا کمال آ رہا ہے، وہ ہم دریافت نہیں کر پاتے. لہٰذا اگر ہم نے روایات یہ پڑھیں کہ اللہ ہمیں مبتلا کر رہا ہے، اللہ ہمیں جو ہے وہ ان مصیبتوں میں ڈال رہا ہے، تو اس کا مطلب نہیں ڈائریکٹلی اللہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بری منفی پہلو سے جو ہے انسان کو کسی پریشانی میں گرفتار کرا. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ خود یہ پریشانیاں انسان کے لیے آزمائش ہیں، امتحان ہیں. اللہ نے اپنے بڑے بڑے نبیوں، ائمہ اور انبیاء کو جو ہے وہ آزمائشوں میں رکھا تاکہ وہ پروان چڑھیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کیا ہے یہی تو ہے کہ ابراہیم کون ہے؟ خلیل اللہ ہیں. ابراہیم اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے بہت ہی مقرب نبی ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے گرفتار کیا ان کو، ہم نے امتحان اور آزمائش میں ڈالا. ٹھیک ہے، تو اللہ جس کو دوست رکھتا ہے اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے. یہ نہیں ہے کہ انسان یہ تصور کرے. خیر، یہ تمام باتیں ہو گئی تھیں. اور پھر چھٹا جو درس تھا ہمارا کل کا، وہ آپ کے ساتھ یہ تھا کہ انبیاء کی صفات کو بیان کیا تھا. یہاں پر ایک نقطہ آپ کو توجہ کرنا ہوگی کہ ہم نے بیان کیا تھا گزشتہ سال کے جب ہم نبوت اور امامت کی گفتگو کریں گے تو دو زاویوں سے ہو سکتی ہیں گفتگو، یا نبوت عام ہوگی یا نبوت خاص ہوتی ہے. اس سال پریویس جو ایئر تھا اس میں ہم نے عام گفتگو کی تھی انبیاء کے بارے. ہم نے کسی خاص نبی کا ذکر نہیں کیا تھا، بلکہ نبوت کو بیان کیا تھا، ضرورت نبوت کو بیان کیا تھا، ذمہ داری انبیاء کی کیا ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے بیان کی تھیں. کل کا جو درس تھا اس میں بھی تقریباً عام گفتگو تھی کہ انبیاء کی صفات کیا ہیں، اور ہم نے فوکس کیا تھا زیادہ عصمت انبیاء کے اوپر. آج کا جو ہمارا درس ہے وہ ہے کہ رسول اکرم، ہمارے رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کی کیا دلیلیں ہیں. تو آج کا جو ہمارا درس ہے وہ ایک طریقے سے نبوت خاص ہے، اور جو پریویس گفتگو تھی وہ نبوت عام تھی. یعنی وہاں ہم نے کسی نبی کا نام نہیں لیا تھا، ہر نبی کی یہ صفات تھیں، یہ ذکر کیا تھا. لیکن آج ہمیں خاص طور پر حضرت ختمی مرتبت کے اوپر جو ہے وہ ان کی نبوت کے اوپر گفتگو کرنا ہے. تو اب آئیے دیکھیں، جیسا کہ یہ بات ہمارے اور آپ کے درمیان رائج ہے اور تمام عقلاء کے درمیان رائج ہے کہ بغیر دلیل کے انسان جو ہے وہ کوئی بات نہیں مانتا. گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں ہم کہ بغیر دلیل کے انسان کو کوئی بات نہیں ماننا چاہیے. کسی بھی چیز کو آپ سے کہا جائے کہ اس چیز کو مان لو، فلاں چیز کو، دیکھیں تشیع کا امتیاز یہ ہے، اسلامی تعلیمات کا امتیاز یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی کورکورانہ جسے کہا جائے آنکھیں بند کر کے بغیر سوال کے اسلام کسی بھی عقیدے کو تھوپتا نہیں ہے انسان کے اوپر. اسلام نے پیش کیا ہے لا اکراہ فی الدین، کوئی زور زبردستی نہیں ہے. تم دیکھو،
تمہارے سامنے ہم ایک چیز پیش کر رہے ہیں، تم دیکھو اس کو، اپنی عقل سے پرکھو، اس موازین عقلی کے اوپر اس کو تولو اور دیکھو کتنا تمہاری طبیعت اور فطرت اور عقل کے ساتھ سازگار ہے، اور تمہیں یہ یقین ہو جائے گا اگر عقل سلیم ہے انسان کے پاس، فطرت قدسی ہے انسان کے پاس، تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہی الٹیمیٹ دین ہے اور یہی کامل دین ہے، یہی دین جو اسلام کا دین ہے، یہ ناب ہے، اور تعلیمات اہل بیت علیہم السلام جو ہیں اسی کے زیر سایہ انسان پروان چڑھے گا اور سعادت تک پہنچے گا۔ لہٰذا دلیلوں کے ذریعے انسان آگے بڑھتا ہے۔ اب جب انسان نے دلیلوں کے ذریعے اسلام کو قبول کر لیا، اس کی حقانیت کو مان لیا اور یہ سمجھ گیا کہ ہمیں دین کی ضرورت ہے اپنی زندگی کو نظم دینے کے لیے، تو انسان اب بہت سارے ایسے مرحلے آتے ہیں کہ جہاں پہ وحی کا راستہ کھلتا ہے، دروازہ کھلتا ہے، یعنی انبیاء اب آئیں گے۔ ہم دیکھیے دو فیز ہیں، پہلے تو ہم قرآن، اللہ، رسول، ائمہ، ان کی حجت کو سمجھیں گے کہ یہ واقعاً حجت ہیں یا نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ شخص کیا واقعاً نبی ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک، پہلے تو یہ ہمیں جاننا ہے۔ جس طرح سے ہم نے خدا کے بارے میں بات کی کہ آپ کے سامنے بہت سارے خدا پیش کیے گئے، اب آپ صفات کو دیکھیے، صفات کس کے اوپر صادق آ رہی ہیں۔ جو بہترین صفات والا خدا ہو، یہ کہنے میں تھوڑا معیوب لگ رہا ہے لیکن اللہ صرف ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، تو جہاں تمام صفات نظر آ رہی ہوں ہمیں، یعنی جب ہمیں کوئی کہے کہ یہ نبی ہے، یہ تمہارا رہنما ہے، تو دیکھیں اس کے اندر واقعاً وہ صفات ہیں یا نہیں ہیں جو عقل ہم سے کہہ رہی ہے۔ دیکھیے عقل کا دخل ہے، عقل ہم یہ نہیں کہتے، اور اسلام بالکل یہ نہیں کہتا کہ جو ہے وہ عقل کو کنارے رکھ دو، نہیں، ہم سب سے پہلے عقل سے ہی سمجھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ شروع میں ہم نے بغیر عقل کے سمجھا، نہیں، پہلا قدم تو عقل ہی اٹھائے گی۔ انسان اپنی انٹیلیکچوئل اپروچ رکھتے ہوئے انبیاء کی حجیت کو سمجھتا ہے اور یہ ڈیفائن کر لیتا ہے، اپنے لیے تشخیص دیتا ہے کہ واقعی یہ نبی ہیں اور یہ پیروی کرنے کے لائق ہیں۔ لہٰذا ہم یہ ڈسکشن اب شروع کر رہے ہیں آپ کے سامنے کہ ہم کیسے جانیں کہ یہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو عرب میں پیدا ہوئے، یہ واقعی نبی ہیں، یہ واقعاً خاتم الانبیاء ہیں، یہ واقعاً ان کے پر قرآن نازل ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ، اور اگر ہم ان مراحل میں یہ طے کر لے گئے کہ واقعاً یہ شخص، یہ پرسن، یہ پرٹیکولر شخص جو ہے محمد ابن عبداللہ، کہ جو عبداللہ کے بیٹے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نبی خدا ہیں، تو اب جب یہ طے ہو گیا یہ نبی خدا ہیں، تو پھر کوئی اف و بٹ کی گنجائش نہیں ہے، پھر ہم جو وہ کہیں گے ہم اس کو مانیں گے۔ یہاں پر جو ہے انسان پھر یہ آ کے نہیں سوچتا کہ ارے یہ تو یہ حکم دے رہے ہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں اپنے گھر چھوڑ کے جنگ پہ چلو، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اپنی جان دے دو، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اپنے مال میں سے اتنا مال جو ہے ہمیں دو، یہ تو کہہ رہے ہیں صبح اٹھ کے نماز پڑھو۔ اب جب وہ حکم دیں گے تو کوئی چوں چرا کی گنجائش نہیں رہنا چاہیے، کیوں؟ چونکہ ہم نے ان کی حجت ہونے کو اپنی عقل سے، اپنی فطرت اور طبیعت کے اور مزاج کے حساب سے اس کو سمجھ لیا ہے۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہے۔ تو اب دیکھیے، جب ہم یہ گفتگو کرتے ہیں کہ ہمارے انبیاء کی کیا صفات ہیں اور ہم جو ہے وہ انبیاء کو کس طرح مانیں اور کن دلیلوں کے ذریعے مانیں، تو یہ کچھ راستے بتائے جاتے ہیں اور یہ بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے آپ تشخیص دیں، کس طرح سے آپ جو ہے سمجھیں۔ تو کچھ راستے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا راستہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اکرم سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں، کیا انہوں نے رسول اللہ کے آنے کی خبر دی ہے؟ کیا انہوں نے بتایا ہے کوئی آئے گا میرے بعد؟ تو یہ ایک راستہ ہے جو گزشتہ سال بھی آپ کے سامنے بیان ہوا تھا۔ پھر ہم شواہد اور قرائن کو دیکھیں گے، ہم ملاقات کو دیکھیں گے، ہم یہ دیکھیں گے کیا ہمارے پاس کچھ ثبوت ہیں، کیا ہمارے پاس دلیلیں ہیں، کیا زمانے، ہم ہسٹری کو انالائز کریں گے، ہم اس وقت کو انالائز کریں گے کہ کیا واقعاً یہ تمام فیکٹرز جب ان کو ہم ایک ساتھ جمع کرتے ہیں تو کیا یہ اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ یہ پرٹیکولر پرسن نبی ہے؟ اس کو ہم دیکھیں گے۔ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو شخص دعویٰ کر رہا ہے نبوت کا، ان کی بات کیا ہے، ان کا میسج کیا ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہم لوگوں سے، کیا بتانا چاہ رہے ہیں ہم لوگوں کو، انسانوں کو۔ تو یہ ہم جو ہے اس میں ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کی دعوت کا محتویٰ کیا ہے، وہ جو دعوت دے رہے ہیں ہم کو کیا ہے، اس کے اندر ہمارے لیے کیا ہے، اور پھر یہ کہ معجزہ ہے یا نہیں ہے، کیا معجزہ لائے ہیں، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے پہلے دیکھیں سب سے پہلی دلیل
تو انشاءاللہ بات واضح ہوگی کہ ہم 4 راستے دیکھے ہیں کہ پہلے گزشتہ نبیوں کا خبر دینا، شواہد اور قرائن اور ان کی محتوا کا اور ان کی دعوت کا مطالعہ کرنا، جو انہوں نے دعوت دی ہے، جو انہوں جس طرف بلا رہے ہیں، اور معجزہ۔ تو پہلی چیز آ کے دیکھیں کہ جہاں پر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا رسول اکرم کے آنے کی خبر دی گئی ہے یا نہیں دی گئی ہے، اور اس بات کو ہم سمجھنا چاہیں گے کہ جو ہے کس نبی نے کس طریقے سے جو ہے وہ یہ خبر پہنچائی ہے۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، بحار الانوار سے ہے، اور جلد نمبر 14 میں صفحہ نمبر 323 کے اوپر، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو فرماتے ہیں کہ اللہ نے وحی کی، اوحى اللہ تعالی جلت عظمتہ الی عیسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ کے اوپر وحی کی، جد فی امری ولا تترک انی خلقتک من غیر فحل آیۃ للعالمین، کہ اللہ نے کہا کہ بہرحال اے موسیٰ ہم نے تم کو جو ہے وہ اس طرح خلق کیا ہے، اے عیسیٰ ہم نے تم کو خلق کیا ہے بغیر باپ کے، کہ تم جو ہو وہ تمام عالمین کے لیے ایک نشانی بنو، تم کو ہم نے آیت کے عنوان سے خلق کیا، تم کو ہم نے اپنی نشانی کے عنوان سے خلق کیا ہے۔ اخبرہم آمنوا بی وبرسول النبی الامی، اور تم اب ان لوگوں کو، اپنی امت کو یہ خبر دو کہ مجھ پر ایمان لائیں، وبرسول النبی الامی، اور ایک ایسے رسول اور نبی کے اوپر جو امی ہیں، نسلہ من مبارکۃ وہی مع امک فی الجنت طوبی لمن سمع کلامہ، اور یہ ان کی نسل جو مبارک ہے، آپ کی جو ماں ہیں ان کی جو ہے وہ نسل میں سے ہیں، اور جنت میں رہیں گے، آپ کی ماں کے ساتھ جنت میں ہوں گے یہ لوگ، طوبی لمن سمع کلامہ، اور طوبہ ہو ان لوگوں کے لیے کہ جو ان کی بات کو سنیں، وَأَدْرَكَ زَمَانُهُ، اور ان کے زمان کو درک کر لیں، یعنی ان کے وقت میں رہیں، ان کو دیکھیں، وَشَهِدَ أَيَّامُهُ، اور ان کے دنوں کو دیکھیں، یعنی ان کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ زندگی بسر کریں، شہد ایامہ یعنی ان کے ایام جو ان کی زندگی ہے اس کا مشاہدہ کریں۔ قال عیسیٰ یا ربی وما طوبہ، تو جناب عیسیٰ نے کہا کہ یا رب یہ طوبہ کیا چیز ہے، اوپر جب کہا تھا کہ طوبی لمن، تو کہا یہ طوبہ کیا چیز ہے، فرمایا کہ شجرۃ فی الجنت تحتها عین من شرب منها شربۃ لم یظمأ بعدها ابدا، یہ ایک ایسی نہر ہے، یہ ایک ایسا درخت ہے کہ جس کے نیچے تحتہا عین، کے جس کے نیچے ایک نہر بہہ رہی ہے، جو اس میں سے بھی ایک گھونٹ پانی پی لے گا کبھی وہ پیاسا نہیں رہے گا۔ تو جناب عیسیٰ نے کہا قال عیسیٰ یا ربی اسقنی منہا، اے پروردگار مجھے بھی اس نہر میں سے جو ہے وہ تھوڑا سا پانی پلا دے۔ قال کلا یا عیسیٰ، نہیں عیسیٰ ایسا نہیں ہو سکتا، انا تلک العین، یہ جو مخصوص نہر ہے، محرمۃ علی الانبیاء، یہ تمام انبیاء کے اوپر جو ہے وہ حرام ہے، حتی یشربھا ذلک النبی، یہاں تک کہ جب تک اس نہر میں سے وہ نبی کہ جس کی گواہی میں کہہ رہا ہوں اپنی لوگوں کو دو، کہ جن کی خبر کہانی اوپر کہ اخبرہم آمنوا بی وبرسول امی النبی، یعنی اللہ نے کہا کہ خبر دو ایک ایسے رسول نبی الامی کی، کہا حضرت موسیٰ کہ جب وہ اس میں سے پی لیں گے تب جو ہے وہ تم لوگ پی سکتے ہو، حتی یشربھا ذلک النبی وتلک الجنۃ محرمۃ، اور یہ ایسی جنت ہوگی جو حرام ہوگی تمام امتوں کے اوپر، یہاں تک کہ یدخلہا امت ذالک النبی، تمام لوگ جو ہیں ان کے اوپر یہ جنت، یہ قسمت اور یہ حصہ جنت کا حرام ہوگا، یہاں تک کہ اس نبی کی امت، یعنی ہم اور آپ، رسول کی وہ امت، اس میں جب تک داخل نہ ہو جائے۔ تو یہ خبر ہے، یہ جو ہے خبر دی جا رہی ہے، یعنی یقیناً جناب عیسیٰ نے اپنی قوم کو رسول اکرم کے بارے میں خبر دی تھی اور لوگوں کو بتایا تھا، اور اس کے بعد اسی طرح کی باتیں جو ہیں قرآن مجید میں سورہ اعراف کی 157 نمبر آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ بے شک وہ لوگ کہ جو یتبعون الرسول النبی الامی، ایسے رسول امی کی پیروی کرتے ہیں کہ جو یجدونہ مکتوباً، جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے ان کے پاس تورات اور انجیل میں، تورات اور انجیل میں لکھا ہے ان کے بارے میں،
یعنی ایسے رسول نبی الامی یعنی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ توریت اور انجیل میں لکھا ہوا تھا، یعنی ان کی خبر دی جا چکی ہے گزشتہ کتابوں میں۔ پہلی دلیل کے اوپر گفتگو ہو رہی، یاد رہے کہ کیا رسول اکرم کے بارے میں، کہ جناب محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گزشتہ نبیوں نے ان کی کتابوں میں خبر ہے؟ ہاں ہے، خود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی کتابوں میں تھی یہ اخبار اور یہ باتیں۔ خود امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا اور انہوں نے فرمایا کہ ان اسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی صحف ابراہیم، کہا کہ رسول اکرم کا نام جو ہے وہ جناب ابراہیم کے صحف میں الماحی تھا، الماحی، وفی التوراۃ موسیٰ، جناب موسیٰ کی تورات میں کیا نام تھا ان کا؟ الحاد، وفی انجیل عیسیٰ، اور جناب عیسیٰ کی انجیل میں کیا نام تھا؟ احمد، وفی الفرقان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جناب ابراہیم کی کتاب، جناب موسیٰ کی تورات اور جناب عیسیٰ کی انجیل اور فرقان یعنی قرآن مجید میں رسول اکرم کے یہ نام ہیں، الماحی اور الحاد، اور کیا کہتے ہیں جناب عیسیٰ کی کتاب میں احمد اور قرآن میں محمد۔ تو لوگوں نے پوچھا، سوال کیا کہ بھئی اس کے کیا معنی ہیں؟ تو فرمایا ماحی کے مطلب یہ ہے کہ جو محو کر دے تمام بتوں کو اور برائیوں کو اور اوثان کو اور ازلام کو اور تمام اللہ کے علاوہ تمام جتنے بھی معبود ہیں ان سب کو ختم کر دینے والا، ماحی یعنی محو کر دینے والا۔ تورات میں حاد یعنی رکاوٹ بننے والا، یعنی اللہ کے مقابلے میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے وہ رکاوٹ ہے، ان کے لیے وہ جو ہے وہ محدودیتیں ایجاد کرے، ان کو وہ روک ٹوک کریں گے۔ اور انجیل میں احمد نام ہے، احمد یعنی کون؟ کہ جس کی ثنا اللہ کرے، کتب میں اس کی حمد و ثنا کی جائے، کہ جس کے افعال کی جو ہے وہ حمد و ثنا کی جائے۔ اور کہا محمد یعنی کیا؟ محمد یعنی وہ کہ ان اللہ و ملائکتہ و جمیع انبیائہ و رسولہ و جمیع اممہم یحمدونہ و یصلون علیہ، کہ بے شک اللہ اور ملائکہ اور تمام انبیاء اور تمام رسول اور تمام امتیں سب جو ہیں ان کی حمد اور ان کے پاس صلوات بھیجتی ہیں۔ تو دیکھیے یہ جو امام فرما رہے ہیں کہ واقعاً دوسری گزشتہ الہی جو ادیان تھے ان میں رسول اکرم کے آنے کی بشارت دی گئی تھی۔ بہرحال وقت زیادہ نہ ہو جائے، بہت ساری اس طرح کی جو ہے وہ روایات ہمارے سامنے اس وقت موجود ہیں، بہت سارے سوروں میں ان چیزوں کا نام ہے، بہت ساری روایات ہیں۔ پھر سے جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے جو ہے وہ یہ پوری روایت یہاں موجود ہے۔ اور جس طرح سے خود رسول اکرم نے فرمایا کہ ایھا الناس بی واللہ بشر الاولون من النبیین والمرسلین، کہ اے لوگوں جان لو کہ خدا کی قسم اولین اور سب واللہ بشر الاولون من النبیین والمرسلین، یعنی جو گزشتہ سب سے پہلے نبی اور مرسلین تھے ان سب نے جو ہے وہ ہماری گواہی دی ہے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ جو ہے وہ خاص یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ بھائی یہ کرسچنز اور یہ یہود اور یہ قرآن مجید میں روایت ہے کہ یہ یہودی اپنے بچوں سے زیادہ اچھی طرح جو ہیں وہ رسول اکرم کی علامات اور پہچانتے تھے ان کو، یعنی رسول اکرم کی جو علامات بیان کی گئی ہیں ان کی کتب و مصحف میں ان کو بہترین طریقے سے یہودی جانتے تھے، پہچانتے، لیکن پھر بھی نہیں مانا۔ اب آج کے زمانے میں اس کا کیا جواب ہے؟ آج کے زمانے میں جواب یہ ہے کہ یہ تمام جو کتب آسمانی ہیں یہ اکثر و بیشتر تحریف ہو چکی ہیں اور ان کے اندر رد و بدل کی جا چکی ہے۔ اس کے باقاعدہ تحقیقیں ہیں، آپ دیکھیے گا اس کو کہ کس طریقے سے آج کے زمانے میں جو انجیل و بائبل ہمارے سامنے موجود ہے اس کے اندر جو مختلف کتابیں ہیں، مختلف چیپٹرز ہیں، ان میں کس طریقے سے جو ہے وہ تحریف اور بدلاؤ ہے، کتنے سارے ورژنز ہیں، کتنے سارے اس کے ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ہیں اور ٹرانسلیشنز ہیں، جس کی وجہ سے وہ کتاب دھیرے دھیرے اپنی اصل اور حقیقی شکل کو جو ہے وہ کھو بیٹھی ہے۔ بہت سارے میرے پاس وقت یہاں توریت اور انجیل کے نمونے یہاں لکھے ہیں لیکن چونکہ آگے بڑھنا ہے۔ اب دیکھیے جو قرائن اور خصوصیات ہیں تاریخی، اس میں دیکھیں کہ کس طریقے سے رسول اکرم جو ہے وہ ہمارے نبی کے عنوان سے ہم ان کو پہچان سکتے ہیں۔ اس کے اندر ہم بہت ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دوسری دلیل ہے، پہلی دلیل بیان ہو چکی، دوسری دلیل یہ ہے کہ جو شواہد اور جو دلیلیں اور جو کلیوز جسے کہا جائے، قرینہ موجود ہے، یعنی کلیو ایک ہنٹ ہے ہمارے لیے
کہ اس صفت کے لوگ جو ہیں واقعاً قابل اعتماد اور ٹرسٹ وردی ہیں اور ان کی ہم جو ہے وہ اتباع کر سکتے ہیں. تو ان میں سے کون سے پوائنٹس ہیں؟ کہا جا رہا ہے کہ انسان کی زندگی کو دیکھیں. جو کہہ رہا ہے میں نبی ہوں، جس کو ہم نبی کے طور پہ ماننا چاہ رہے ہیں، اس کی زندگی کے حالات پڑھیں کہ اس کی گزشتہ زندگی کیسی گزری ہے. میں نے کل کے درس میں بیان کیا تھا کہ نبی معصوم ہونا چاہیے من البدو الی الختم، یعنی بدو تولد سے لے کر اپنی آخری دم تک وہ معصوم ہونا چاہیے، کوئی خطا نہ ہو، کوئی غلطی اس سے سرزد نہ ہو. لہٰذا اخلاقی خصوصیات اور زندگی کی جو ہے مطالعہ. پھر یہ دیکھیں کہ جو اس زمانے کے شرائط تھے، اس زمانے کے حالات تھے، اس میں کس طرح اس نے استقامت کی اور کس طرح دین کی جو ہے وہ تبلیغ کی، اس کو دیکھیں. اور پھر یہ دیکھیں کہ وہ جو ہے کس طریقے کی دعوت کر رہا ہے، کس طرح سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملنے کی اور جوڑنے کی دعوت دے رہا ہے. اور یہ دیکھیں کہ اس نے ان حالات میں، اس شخص نے ان حالات میں کیا کسی سے کمپرومائز کر لیا، کیا کسی دشمن سے ہاتھ ملا لیا یا نہیں، ڈٹا رہا، استقامت کرتا رہا. یہ تمام چیزیں جو ہے ہمیں دیکھنا ہے. تو جب ہم رسول اکرم ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات کو دیکھتے ہیں تو واقعاً جس طرح سے رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں مبعوث کیا گیا ہوں کہ تمام اخلاقی مکارم اور صفات کو اعلیٰ درجے تک پہنچا کے دکھاؤں. وہی رسول اکرم نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا کہ آپ نے غریبوں کی مدد، بیواؤں کی مدد، یتیموں کی سرپرستی، مظلوموں کی حمایت، ہر بے نوا کی جو ہے وہ کے ساتھ ہمدردی کرنا، اس کی مدد کرنا، ہر مظلوم کے لیے کھڑے ہو جانا، فوراً جو ہے اس کی حمایت کرنا، جہاں جہاں پر جنگ و جدل اور لڑائی ہے اس کو دور کرنا، لوگوں کی ترقی اور بہبود کے لیے کام کرنا، امانت داری کے ساتھ پیش آنا، صدق کے ساتھ پیش آنا، وعدہ خلافی نہ کرنا. یہ تمام خصوصیات ایک شخص میں نظر آ رہی ہیں. اور اس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ امانت داری دکھائی، اس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ حق کا دامن جو ہے وہ تھاما کہ آپ کو صادق اور امین کا خود ان کے دشمنوں نے لقب دیا اور کہا یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں. یعنی اگر آپ ہسٹوریکل ایونٹس کو دیکھیے کہ جب شب ہجرت رسول اکرم نے ہجرت فرمائی اور مولا علی علیہ السلام کو امانتیں دی ہیں تو حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ رسول اکرم اپنی جان بچا کے مکے سے مدینے ہجرت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب مکے سے مدینے جا رہے ہیں، حالات اتنے خراب ہو گئے، لیکن پھر بھی سوچنے والی بات ہے، اتنے حالات خراب ہونے کے بعد اس جگہ کے کفار و مشرکین پھر بھی ان کو امین مان کر اپنی امانتیں دیے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہوا، بہت امپورٹنٹ ہسٹوریکل فیکٹ ہے یہ، ایسا نہیں ہوا کہ حالات خراب ہونے کے بعد کہ رسول کو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوا اور رسول کے محسوس ہوا کہ میرا مشن نہ فیل ہو جائے تو آپ نے ہجرت کی، اور ایسا نہیں ہوا کہ حالات خراب ہوتے رہیں اور لوگ کہیں گے نہیں صاحب اب سے آپ جو ہیں وہ امین نہیں ہیں. ایسا نہیں ہوا، لوگوں نے آ کے اپنی امانتیں واپس نہیں لے لیں، بلکہ امانتیں رسول اکرم کے پاس تھیں. اور رسول اکرم کا امام علی کو امانت دینا یہ بتا رہا ہے کہ لوگ اس وقت تک رسول اکرم کو امین جانتے اور مانتے تھے. تو یہ ہسٹوریکل ایونٹس ہیں کہ جس کو ہمیں تراشنا ہوگا، تلاش کرنا ہوگا اور انالائز کرنا ہوگا کہ یہ کیسا شخص ہے کہ اتنی اس کی خصوصیات ہیں، اتنے کمالات کا مالک ہے کہ آپ کی تواضع آپ کا کتنا تھا کہ کبھی آپ نے اپنے لیے کوئی بادشاہوں والی، جبکہ آپ کے پاس حکومت تھی، آپ کے سامنے بڑے بڑے بادشاہ جو ہیں وہ احترام و عزت کرنے لگے تھے اور لوگ جوق در جوق اسلام قبول کر رہے تھے. آپ کا کسی بادشاہ سے کم جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے رتبہ کم نہیں تھا، لیکن آپ نے اپنے لیے کبھی کوئی محل نہیں کھڑا کیا، آپ نے کبھی اپنے لیے کوئی زمین و جائیداد کی جو ہے وہ، حتیٰ آپ کی اولادیں بھی اس طریقے سے رہیں. جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بارز مثال ہے اس چیز کی. اور آپ کے جو نزدیک ترین افراد تھے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، آپ دیکھیں زندگی ان کی کہ پوری زندگی انہوں نے جافشانی کی، لیکن کبھی کوئی ایسا نہیں کہا کہ ان کا ایک کوئی محل ہو، بلکہ دوسرے افراد جو تھے ساتھ میں ان کے واقعات آپ کے سامنے موجود ہیں. تو یہ جو سادہ زیستی ہے، یہ جو خلوص ہے، یہ جو تبلیغ کی راہ میں اپنا سب کچھ نچھاور کر دینا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آدمی سیلف لیس اور ایک دم مخلصانہ طریقے سے کسی دین اور کسی پیغام کو پہنچا رہا ہے کہ جب لوگ آئے اور کہنے لگے کہ جو چاہیے، جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ کیا کسی سے کمپرومائز کبھی کیا رسول اکرم نے؟ نہیں، کبھی کمپرومائز نہیں کیا. لوگ آتے تھے، کہتے تھے کہ اے ابو طالب
اپنے جو ہے بھتیجے سے یہ کہہ دو کہ ہمارے خدا کو برا بھلا نہ کہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو چاہے گا ہم اس کو دیں گے، عرب کی ریاست دیں گے، بہترین سے بہترین گھر دیں گے، دولت سے جو ہے بھر دیں گے ہم ان کے دامن کو۔ لیکن رسول اکرم نے کیا جواب دیا کہ اگر تم لوگ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج دے دو تب بھی میں اپنی دعوت سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ یعنی کیا؟ یعنی اگر تم کل کائنات کا اختیار بھی مجھے دے دو تب بھی میں اپنے اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ خلوص کا آخری مرحلہ ہے کہ اپنے اس مشن میں اللہ اور توحید کو پہچانوانے کے لیے کبھی جو ہے آپ نے کوتاہی اور کمی نہیں کی، اور یہ ہمیں ثبوت کے طور پر ملتا ہے۔ ہم نے کسی شخص کو ایسا نہیں دیکھا۔ ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت ہی عظیم خصوصیات ہیں، اور واقعاً یہ ایسا شخص اگر رہنما بنے اور اس کے پیچھے چلا جائے تو حق ہے، اس کے پیچھے واقعاً چلنا چاہیے۔ تو ہم اس عنوان سے رسول اکرم کو دیکھتے ہیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، اور ہم نے ان کی دوران جوانی کو دیکھا اور نوجوانی کو دیکھا، بچپنے کو دیکھا، ہر گوشے کنار کو دیکھنے کے بعد، انالائز کرنے کے بعد ہم کو کہیں کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ کمالات موجود تھے۔ یعنی جب آپ نے بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جو آپ انشاءاللہ رسول اکرم کی ہسٹری کو پڑھیے اور اس میں جا کے مطالعہ کریے، دیکھیے کہ اپنوں کے ساتھ کتنی مہربانی کے ساتھ پیش آتے تھے، اور اس احکام دین کو پہنچانے کے لیے خود پریکٹیکلی عمل کرتے تھے کہ بعض تاریخ میں ملتا ہے کہ لوگ جو ہے رسول اکرم کی طرف توہین، اب اتنی شناخت تو تھی نہیں، توہین آمیز طریقے سے پیش آتے تھے، لیکن رسول اکرم بالکل خاموشی سے جو ہے، خوشروئی سے، خندہ پیشانی سے جو ہے پیش آتے تھے۔ یعنی اپنے اخلاق سے لوگوں کا دل جیتا، اور لوگ اخلاق دیکھتے ہیں، لوگ بظاہر اعمال دیکھتے ہیں، تو لوگوں کو اپنے اخلاق سے جو ہے رسول اکرم نے، اپنے کردار اور افعال سے رسول اکرم نے جو ہے وہ نہایت جناب ابو طالب ناراض ہو جاتے تھے، اور اپنی تلوار کو کھینچ لیا کرتے تھے کہ میرے بھتیجے کو کس نے اذیت و ایذا پہنچائی۔ جناب حمزہ، تاریخ میں ملتا ہے کہ ابو جہل نے جب بدتمیزی کی رسول اکرم سے اور شان میں گستاخی کی تو آپ نے اپنی کمان سے مارا ہے ابو جہل کو، لیکن رسول اکرم خاموش۔ رسول اکرم جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں ان سے سرزد ہوتی تھی کہ لوگ تنفر کرے یا ان کے دامن میں ہلکا سا بھی جو ہے نعوذ باللہ کوئی کمی یا داغ نظر آئے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی اسی طرح، آپ نے خچر کے اوپر سوار ہوتے تھے، کبھی اپنے لیے کوئی جاؤ حشم والا بہترین گھوڑا ہو، فلاں ہو، نہیں، معمولاً جو آپ کی سواری تھی خچر تھی۔ ہاں، ہر چیز کو پسند کرتے تھے، لوگوں کو شوق دلاتے تھے کہ تم بہترین سے بہترین سواری رکھو، تم بہترین کھانا کھاؤ، تم بہترین کپڑے پہنو، لیکن اپنے آپ کو خود کو، چونکہ حجت تھے، پائن ترین اور کم ترین، حد اقل ترین جو طبقہ تھا اس کے ساتھ مساوی رکھتے تھے۔ ایک شخص نے توہین کی رسول اکرم کی اور آپ کے سامنے پیر پھیلا دیے، اور پیر پھیلانے کے بعد کہا کہ اے محمد بن عبداللہ، تم کہتے ہو کہ جو ہے وہ میرے دین میں جو ہے ناخون کاٹنا ضروری ہے، تو لو میرے ناخون کاٹو۔ یہ اس طریقے کی توہین اور اس طریقے کی بہت سارے واقعات کہ آپ کی پیٹھ کے پشت مبارک پر جو ہے وہ جانوروں کی جو ہے وہ گندگی ڈال دینا اور یہ سب کرنا، راستے میں کانٹے بچھا دینا، پتھر مارنا، یہ تمام چیزیں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ اس شخص کی زندگی اور اس کی جو گزشتہ ہسٹری ہے وہ بہترین ہے، اور یہ اس لائق ہے کہ اس کو ہم اپنا رہنما مانیں۔ بہرحال یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اور اس کا آپ بیشتر مطالعہ کیجئے اور اس کو دیکھیے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ رسول اکرم نے اس زمانے میں کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم عرب جہالت کی زندگی میں جو ہے وہ غرق تھے، بدترین کھانے کھاتے تھے، گندا پانی پیتے تھے، تمہیں سلیقہ نہیں تھا کہ کس طرح سے اوڑھنا ہے، پہننا ہے۔ خطبہ نمبر 51 میں رسول اکرم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 51 میں فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے حالات کیا تھے۔ اس زمانے میں کہ جب تم اپنی بچیوں کو اور بیٹیوں کو زندہ بگور کر دیا کرتے تھے، تم دفنا دیا کرتے تھے، اس زمانے میں یہ نبی، یہ مرسل اعظم آئے، اور آنے کے بعد تم کو انسانیت کا درس دیا، تم کو بتایا زندگی کس طرح بسر کرنا ہے۔ بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس درس میں جو 30 سے 35 منٹ 40 منٹ کا میکسیمم ہوتا ہے، ہم اس میں آپ کے سامنے اشارے بھی کچھ کر سکتے ہیں، اور باقی آپ کے لیے ایک ہوم ورک ہے کہ آپ جائیں اور رسول اکرم کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ یہ ہمارے آپ کے رسول ہیں، یہ ہماری اور آپ کی پہچان ہیں، یہ اللہ کے حبیب ہیں کہ جن کو اللہ نے بھیجا ہے انسانیت کا درس دینے کے لیے۔ سب سے پہلے انسانیت کا درس لیجئے،
اور دیکھیے اور لوگوں کو دوسروں کو پہچنوائیے کہ کتنے مہربان، کسی دین کے پاس ایسا رہنما نہیں ہے جیسا رہنما ہمارے پاس ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ فخر کرنا چاہیے کہ محمد ابن عبداللہ خاتم الانبیاء حضرت احمد مجتبی ہمارے رسول ہیں، ہمارے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں، ہم کو ہدایت کر رہے ہیں، وہ ہم میں سے ہیں اور ہم ان میں سے ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ بہت بڑا امتیاز ہے، اور اپنی قسمت پر فخر کرنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ انسان یہ دیکھے۔ اور اب آپ آئیے دیکھیے کہ کس طریقے سے جو اگلی دلیل ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ کیا ہے ان کی دعوت کا محتویٰ، کیا ہے، کس چیز کی طرف وہ دعوت دے رہے ہیں، کس چیز کی طرف وہ بلا رہے ہیں آپ کو۔ یہ وہ تیسری دلیل کہ محتویٰ کیا ہے، کیا وہ آپ کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ان کی بات کیا ہے، ذرا سنیے تو بات کیا ہے ان کی۔ تو اب ان کی بات میں یکتا پرستی ہے، توحید ہے، تمام جو طبقاتی اور اجتماعی فاصلے ہیں اور جو کاسٹ سسٹم تھا اس زمانے میں، اس کو ختم کرنا ان کا مقصد تھا۔ انسانیت کے درمیان ایک وحدت ایجاد کی جائے، تمام انسانوں کو برابر کا رتبہ دیا جائے، ہر طریقے کے ظلم و ستم سے جہاں کہیں بھی ہو رہا اس سے لڑا جائے، اور جہاں کہیں بھی کوئی مظلوم ہو اس کی فریاد پر لبیک کہی جائے، ایک جہانی حکومت بنائی جائے، مستضعفین عالم اور جو کمزور لوگ ہیں ان کو جو ہے ان کی مدد کی جائے، ان کو جو ہے یتیموں کی سرپرستی کی جائے، بیواؤں کی سرپرستی کی جائے، بوڑھوں سے اخلاق اور احترام سے ملا جائے، بچوں سے مہربانی سے ملا جائے۔ یہ ان کی دعوت ہے، یہ ان کا میسج ہے کہ جس کی طرف وہ لوگوں کو بلا رہے ہیں، اور کوئی بات نہیں ہے کہ اپنی زندگیوں کو اتنا خوبصورت بناؤ، تقوی، پاکیزگی، پرہیزگاری، امانت داری، صدق قول اور نیک نیتی، ان سب چیزوں کی طرف رسول اکرم کی دعوت ہے۔ اور جتنی بھی اخلاقی اقدار ہیں ان کو پہچنوا رہے ہیں رسول اکرم کی، اس طرح سے زندگی بسر کرو، اور اپنی زندگی میں خود کر کے دکھا رہے ہیں کہ کوئی مقام و منصب کی محبت نہیں، کوئی شہرت کی محبت نہیں، بلکہ جو کچھ ہے اپنا وجود نچھاور کیے دے رہے ہیں۔ اور مقروض، بعض روایت کے حساب سے اگر بادشاہ تھے، کون بادشاہ ایسا دنیا کا ہے جو مقروض اس دنیا سے جائے؟ رسول اکرم نے دوسروں کے لیے قرض لے کر مدد کی ہے۔ لہٰذا ایسی شخصیت کو انسان جب مطالعہ کرتا ہے تو چھوڑ نہیں سکتا، اور مجبور ہے، اتنی حسین اور خوبصورت زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد انسان مجبور ہے کہ اس کی پیروی کرے اور اتباع کرے۔ لہٰذا ہم ان کو اپنا نبی مانتے ہیں۔ یہ بہترین دلیلیں ہیں واقعاً، اور ہر انسان اس کو قبول کرے گا، اور ہر دین کا ماننے والا اپنے رہنما کے لیے جو ہے وہ چیزیں بیان کرتا ہے۔ لیکن آپ کمپیئر کر کے دیکھیے، رسول اکرم کی جو خصوصیات ہیں اس تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور پھر آخر میں ہم یہ دیکھیں کہ آپ کا معجزہ کیا ہے۔ آپ کے بہت سارے معجزے تھے کہ جو آپ کی نبوت کے اوپر دلیل بنتے تھے اور دلیل ہیں، اور ان میں سے جو بہترین خود رسول اکرم فرماتے ہیں جو سب سے اچھا معجزہ ہے اور جو سب سے اچھی دلیل ہے وہ قرآن مجید ہے، کلام اللہ ہے، کلام خداوند عالم ہے، کہ خداوند عالم نے کہ اس کلام کے ذریعے، قرآن کے ذریعے کس طریقے سے قرآن معجزہ ہے، وہ تمام انشاءاللہ باتیں بیان کی جائیں گی۔ خود یہ قرآن معجزہ ہے، شق القمر ہو جانا، مختلف جو ہے وہ درخت کو دعوت دینا، درخت آپ کے پاس آ جانا، جہاں سے گزر جانا وہاں کا پانی میٹھا ہو جانا، پتھر پہ اگر آپ پیر رکھ دیتے تو وہ موم کی طرح پگھل جاتا تھا، جہاں سے گزر جاتے تھے وہاں خوشبو ہو جاتی تھی، آپ کی مہر نبوت کا سلسلہ، آپ کے اوپر ہمیشہ ایک سایہ رہتا تھا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کی سیرت میں بیان کی جاتی ہیں اور آپ کی معجزوں میں اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا قرآن جو ہے وہ سب سے اہم ترین معجزہ ہے رسول اکرم کا۔ تو اب انشاءاللہ اس کے اوپر آپ حضرات اور غور اور غوث اور فکر تفکر کیجئے گا، اور دیکھیے گا کہ اور بھی بہت ساری دلیلیں ہیں کہ جو رسول اکرم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اوپر دلیل بنتی ہیں، اور انہی سب باتوں اور دلیلوں کی وجہ سے ہم اور آپ رسول اکرم کو اللہ کا نبی اور اپنے لیے رہنما مانتے ہیں۔ انشاءاللہ پروردگار عالم ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم ان کی سنت پر چل سکیں اور عمل کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔